بیماریاں پہلے بھی آندیاں سن، بیماریاں بعد وچ بھی آنیاں، اے نہ زمینی بیماری ہے نہ آسمانی بیماری ہے، اے سرکاری بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو تانوں محفوظ رکھے، آل بیت دا صدقہ سانوں بھی محفوظ رکھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر پوری امت کو معافی نہیں مل رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات نہیں ہوگی پھر ساری دنیا بھی غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں فرمایا سب سے زیادہ غیرت اللہ فرماتا ہے، اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد میں غیرت فرماتا ہوں۔ آج کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہیں وہ صوفی صاحب ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سمت کے سب سے بڑے صوفی صدیق اکبر ہے، سب سے بڑے صوفی صدیق اکبر ہے۔ اور مسئلہ ناموس رسالت پہ آپ کے جذبات اور آپ کی کیفیات اور آپ کے احساسات کیا ہے، آپ بالکل چھوڑ دیں ٹینشن، بالکل۔ یعنی اب اگر مجھے بچھو بھی ڈانگ مار لے گا کوئی پریشانی نہیں، بالکل ادھر توجہ رہے۔ نا جی تاجدار ختم نبوت، یہ نہیں بھی ہوتا تھا حضور جی تو تب بھی حضور کا ذکر تو ہوئی ہے، یہ میں بات رسمن نہیں کہہ رہا حضور، یہ نہیں ہوتا تھا۔ بڑی محفلیں ہم نے یہ دھرنے اسپیکر کے بغیر کی، اسپیکروں کے بغیر 2-3 گھنٹے پڑھتے رہے، کوئی بات زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، پھٹ جائے گا گلا، اللہ کرے کدھر قبول ہو جائے۔ مسئلہ ناموس رسالت پہ جو پیغام اور جو سبق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ کے ابا جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ہلکی بات کہہ دی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، ہلکی گل کہہ چھڑی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دے اپنے والد دے منہ تے تماچا مار چھڑے۔ ایتھے پاویں معاشرہ گیا گزرا ہے جی، لیکن کوئی انج دی حرکت کرے گا نا جی تے لوگ انہوں چنگا نہیں سمجھن گے۔ لیاؤ جی لیاؤ، خطیب نالو زیادہ عوام نو فکر ہے۔ فل اپنے والد دے منہ تے تماچا مار چھڑے تے قرآن کے اندر ہے اف بھی نہ کہو، ولا تقل لہما اف، لفظ اف بھی نہیں کہا۔ یعنی بندہ خدمت کر کر کے نا جی ماں پیو دی تھک جائے تے زبان چو اگر اے لفظ نکلا اف، رب تے تو بھی منع فرما دے، اف بھی نہیں کہنا اپنے ماں پیو۔ فرمایا پاویں کافرن مشرکن لیکن تسی انہاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، ماں پیو تے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر مسئلہ پیش ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد دے منہ تے چنڈ مار چھڑی۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا ابو بکر کے کیتا نے چنڈ کیوں ماری نے؟ عرض کیتا حضور چنڈ میں تا ماری کہ میرے کول تلوار کوئی نہیں، جے میرے کول تلوار ہوندی میں اپنے باپ دی توڑ بھی لا دیتا۔ اور بدر شریف سے جب آپ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسلمان ہوئے تو ایک دن بات چیت ہونے لگی، بیٹا اپنے والد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتا ابا جی بدر والے دن تسی میری تلوار دی ذات دی چاہے ہو مگر میں تانوں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا تو تے پیو سمجھ کے چھڑ دیتا مگر جے تو میری تلوار دی ذات دی چاہندا میں تیری توڑ لا کے رکھ دیتا۔
انہوں نے کہا جی اگر میں اتنا خیال رکھ رہا جی پیو ہونے دا تے تسی پتر ہونے دا خیال کیوں نہیں سی رکھنا؟ فرمایا ادو میں نہیں سی ویکھنا تو میرا پتر ہے، ادو میں یہ ویکھنا سی تو حضور دے دشمنہ دی صف دے اندر کھڑا۔ اور اپنا نظریہ یہ ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے اور حضور آپ جتنے بھی سنگی بیلی بیٹھے ہیں آپ اس محفل کو، یہ جو عنوان ہے آپ اس کو رسمی عنوان نہیں سمجھنا ہم، بلکہ ہو سکے تو یہاں سے جب گھر جائیں ہم تو 2 نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنے پاک محبوب دی محفل دے اندر بلا۔ اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اب تو حالات اتنے مشکل، اب حکومت کو تکلیف ہی ہے، وہ کہتے ہیں باقی مولوی نہیں بول دیتے لبیک والے کیوں بول رہے ہیں؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ لبیک والے اس لیے بولتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں رسول اللہ نے خود لگائی ہیں، اور کیا حالات کس قدر غمگین ہو چکے ہیں۔ ابھی 1 ماہ کی بات ہے کہ مجھے ضلع کوٹلی سے استاذ گرامی کی نسبت سے فون آیا، ٹائم انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے سدھونوتی کے لیے آزاد کشمیر کے، یہاں سے 11 گھنٹے کا تقریباً سفر ہے، 10-11 گھنٹے۔ تو آ کر نے انہیں عرض کی کہ وقت نہیں ہے، دے چکا ہوں جی، کل کا ٹائم تھا 7 اپریل کا۔ کہ نہیں جی تینوں ہی بلانا ہے، لازمی بلانا ہے۔ میں کیا خیر ہوئے، مسئلہ کی ہے؟ سنو جی حضور دے غلاموں کے ساڑھے حالات کتنے تک پہنچ گئے؟ وہ کہنے لگے ضلع کوٹلی کے اندر صرف 40,000 قادیانی ہے رجسٹرڈ۔ کنے جی؟ تے ماں دا ایک پتر وچھڑ جائے، دور ہو جائے تے ماں غمگین ہوندی ہے، تے جس محبوب دے 40,000 امتی مرتد ہو جان۔ قادیانی کافر ہیں، مرزائی کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ کہے وہ پرلے درجے کا کافر ہے۔ اور یہاں سب مسلمان بیٹھے ہوئے، ہمارے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم مرزائیوں کو کافر کرتے ہیں۔ مسلمان نماز روزے سے نہیں پہچانا جاتا ہے، یہ تو وہ بھی پڑھتے تھے جو امام حسین کے مقابلے میں آئے، یہ تو وہ بھی پڑھتے تھے جو بدر میں جو جنگ یمامہ میں آئے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھی۔ مسلمان پہچانا جاتا ہے حضور کی عزت پر بات کرنے سے۔ 40,000 بندہ جی جتھے قادیانی ہوئے ایک ضلع دے اندر، دسو تھے کی کرو گے تسی؟ نہیں تقریر ہونے دی جی پولیس نے، ڈی سی خود انوالو ہو گیا، انہوں نے کہا تقریر کرن دیاں گے مولوی بدل چھڑے، خادم صاحب دا شاگرد نہیں آنا چاہیے۔ یہ حالات ہو چکے، نہیں ہونے دیے، جلسہ منسوخ کر، حالانکہ کشمیر میں تو نہ لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے اور کرونا بھی نہیں اتنا۔ اس لیے اہل سنت سے میں بات کر رہا ہوں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اے تے رب ذوالجلال دا بڑا ہی کرم ہے کہ سان اللہ تعالیٰ نے بابا جی عطا فرمایا، خدا دی قسم جی، یہ بھی رسمن کوئی بات نہیں کر، اور کچھ نہیں نا جی، کم از کم بابا جی چلو ان بابا جی نے کہ سانو پہلیاں تھوڑی ہی دینی سن جناب، اے تے نہیں کہ پلاٹ دے کے جاندے، سارے نالوں وڈی گل جڑی دے کے گئے نا حضور دی محبت اور حضور علیہ السلام دا عشق تانوں تے مینوں عطا فرمایا۔ ہمارے یعنی
میرا جو مسلک ہے نا یہ کرامات کے اوپر نہیں کھڑا. یہ نہیں کہ انسی بابا جی دیاں کرامتاں بیان کریے تاں جا کے لوگ گل منن گے. بابا جی کو لوگ جانتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے کرامت کی بات کی نہیں, انہوں نے حضور کی عزت کی بات کی بس. ابھی یہاں یہ چھانگا مانگا کے قریب ایک فقیر آدمی مجذوب اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کی کچہری میں رہتا ہو, حضور کے قریب ہو, پناہ الرسول ہو. ان سے کسی نے جا کر پوچھا جی آپ کی امیر المجاہدین کے بارے میں کیا رائے ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کیڑے امیر المجاہدین, کون سے امیر المجاہدین؟ تو بندہ عرض کرنے لگا مولوی تھا, بہت بڑے مولوی ہیں, یعنی ہزاروں علماء کے استاذ ہیں وہ. کہنے لگے جی وہی امیر المجاہدین جی جنہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا, ختم نبوت کی بات کی, ہم انہی امیر المجاہدین کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو آگے سے مجذوب کہنے لگا کہ ہم ایسے ویسے امیر المجاہدین کو نہیں جانتے, کیونکہ یہ لقب ان کو دیا قوم نے, ان کے مریدین نے. فرمایا جب ان کا ذکر صوفیاء کی بزم میں اور رسول اللہ کی کچہری میں ہوتا ہے تو انہیں امیر المجاہدین کہہ کے یاد نہیں کیا جاتا, بلکہ قاسم عشق مصطفیٰ کہہ کے یاد کیا جاتا. قاسم عشق مصطفیٰ, حضور دا عشق ونڈن والا, کول ہوئے گا نہیں ونڈے گا کی. تو ان کے پاس تھا اس لیے انہوں نے تقسیم بھی کیا. اور یہ آگے اسی فقیر کی بات ہے, وہ کہنے لگا 1400 سال میں عشق رسالت کا جو حصہ آقا علیہ السلام نے بابے کو دیا کسی اور کو نہیں ملا, وہ انہی کا حصہ ہے. اب یہ جا کر رسول اللہ سے پوچھیں کہ حضور تسی بابا جی نے کیوں دیتا ہے, اور وہاں کیوں کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا. وہاں پوچھا نہیں جاتا بلکہ وہاں کہا جاتا انہیں جانا. تو اس لیے میں آپ حضرات کو آپ کی قسمت پر رشک آتا ہے. مطلب میرے شیخ کریم اور استاذ گرامی کے بڑے اچھے آپس میں تعلقات تھے. میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مطلب پروٹوکول کی طرف نہیں تھے, اور میں بھی سنگیوں کو کہتا ہوں ساڈا کی پروٹوکول ہے یار, سانو کا دے لیے پھول دین, اے پھول سجدے ہی بابے دے نال, خدا دی قسم. بس جنہوں نے کام کیتا انہوں نے دینے چاہیے, اسی کی کیتے. ہم آئے صوفے میں بیٹھے تقریر کیوں چلے گئے, کام وہ کر کے گئے, اور قیامت تک ان کا کام یاد رکھا جائے. قیامت تک بڑی بڑی حکومتیں سلطنتیں آئیں, بدل گئی. حضور اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور جو رتبہ استاذ گرامی کو دیا یہ بادشاہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا. کیوں ملا؟ اقبال کہتے سیدھا جا جواب دے اوکھا اوکھے پینڈے جان دی کیڑی لوڑ ہے. سیدھی جی گل ہے, پوچھنا ہے کیوں لبیا, تاں لبیا کی محمد سے وفا کو ملا. صرف بندہ حضور بیٹھے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دے بارے گل سوچ لوے نا, رب انہوں بخش لیندا ہے. خالی سوچ لوے. مثلا تاڑے چو کوئی بندہ بیٹھا ہے سوچ لوے کہ یا اللہ جے میں 20 اپریل تک زندہ رہا تو میں حضور دی عزت واسطے کرو باہر نکلاں گا. صرف سوچن نال بخشش ہوگا. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ, لاکھوں سلام. بیٹھو سوچ لوے جی. حضور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانن کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما سن. اس نے اتفاق دے نال اہل بیت نبوت دے گھر اس دن روٹی کوئی نہ سی جی. شاہی دستر شاہی کچن میں جی اس دن
اسنین کریمین کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور اسنین کریمین ابھی بچپنے کے عالم میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میرے شہزادوں کے لیے لنگر پیش کرے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندن کہ میں اٹھیا تے نس کے تے پاج کے گیا تے انہاں جا لنگر شریف نہ جی لے کے آیا صاف ستھرا کر کے تے میں اسنین کریمین دی بارگاہ چ پیش کیتا تے نبی پاک علیہ السلام ویکھ کے مسکرا رہے تے آپ ہنس پے، حضور مسکرا پے جی، جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، حضور آپ پہ ہنس پہ جناب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی تساں روٹی یہ لنگر شریف اینا جا دیتا ہے نا، اے دا صلہ پتہ ہے کی ہے؟ فرمایا جڑا جناب دی آخرت دا مسئلہ ہے نا فانا لہا ضامن، قیامت جانے تے مصطفیٰ جانے۔ حضور اینا جا لنگر کوئی پیش کر دوے اہل بیت نو تے نبی پاک فرماندن قیامت دی فکر نہ کریں تے جڑا حضور دی عزت تے پیرا دیندا رہے یار، پیرا دینا کو چھوٹی گل ہے جی۔ اور حضرت زبیر نبی پاک علیہ السلام دی پھپھی جان دے بیٹے جی، اسلام دے اندر پہلی تلوار آپ نے اٹھائی ہے سب تو پہلے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم گرمیاں دے موسم دے اندر آپ آرام فرما رہے سن تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو پکھے دے نال آپ نو ہوا پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے مبارک اکھاں اپنیاں بند کر لئیں کچھ دیر واسطے، فرمایا تنام عیناج ولا ینام قلبی، فرمایا ساڑیاں اکھاں آرام کر دیاں ساڑا دل جاگدا رہے۔ تائیں تے اعلیٰ حضرت اتھے آ کے بس ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے حضور دے ہر عضو دا ذکر کیتا، ہتھاں دا ذکر کیتا، ہتھیلیاں دا ذکر کیتا، ناخناں دا ذکر کیتا جی، بالاں دا ذکر کیتا، داڑھی شریف دا ذکر کیتا، مانگ دا ذکر کیتا، حضور دے گھٹنیاں دا ذکر کیتا، حضور دے قدمین شریفین دا ذکر کیتا، حضور دیاں کونیاں دا ذکر کیتا اعلیٰ حضرت نے جناب۔ لیکن جدوں اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام دے دل تے گل کرن لگے نا تے کہندے مینوں پتہ ہی نہیں میں کی کہاں، حضور دے دل دا رتبہ میں پتہ ہی نہیں میں کی کہاں، لیکن پھر اعلیٰ حضرت نہ گل چھڑ دیتے ہے کوئی نہیں، نہ کہنے بھی بہت وڈی گل کہہ چھڑی، فرمانے دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غن جائے راز وحدت پہ لاکھوں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہو، غن چائے راز وحدت پہ لاکھوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماندے ساڈا دل بیدار رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پکھے دے نال انج ہوا پیش کر دے رہے، پکھا جھل دے رہے انج کر کے، اعلیٰ حضرت نے بھی لفظ جھلنا لکھا اردو دے۔ کچھ دیر کے بعد حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول کر ارشاد فرمایا زبیر ایک بات تو بتاؤ۔ عرض کیا جی، فرمایا جب میں نے اپنی آنکھیں بند کی، جب میں ماہ استراحت تھا، اعلیٰ حضرت نے حضور دی نیند تو بھی سلام بھیجا۔ کمال ہو گیا جی، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کی ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں میں آرام کر رہا سو ادوں تسی پکھا جھل دے رہے ہو یا ادوں پکھا رکھ کے بہ گئے سو؟ اصول ہے کہ جدوں شیخ آرام کر جائے تے مرید بھی پکھا رکھ کے تے بہ جاندا ہے، بلکہ چلا جاندا ہے، چھٹی ہو گئی ہے، ماں پیو دے پیر دبا رہے ہوئے تے ماں پیو سو جاون تے انہوں چھٹی ہی سمجھا جاندا ہے کہ خدمت تے تاں کرنی جاگ رہے ہون تے آرام کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں اسی آرام کر رہے سو ادوں بھی پکھا ہلاندے رہے ہو یا ادوں ٹر گئے سو؟ عرض کی حضور میں مسلسل ہلاتا رہا، میں مسلسل پنکھا ہلاتا۔ اچھا فرمایا، اچھا حالانکہ حضور جانتے ہیں مگر مور لگانی تھی
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا ادھا گھنٹہ تساں پکھا ہنج ہنج کر دے رہے ہو نا، اے پتہ ہے رب نے تنوں انہاں دا صلہ کی دیتا ہے؟ فیض آباد دیاں ٹھنڈیاں ہواواں دے اندر بہنا ہو رہے اے ہور گل ہے، ایتھے صرف پکھا ہنج ہنج کیتا حضور۔ اے جڑیاں ماراں کھادیاں استاد گرامی نے، آپ دے امام کھلے، آپ وہیل چیئر دے سمیت زمین تے کئی واری تشریف لے آئے، پوڑیاں تو آپ نو گسیٹ کے تھلے سٹیا گیا جناب، تے جدوں آپ نو تکا دیندے سن پولیس والے آپ اگو ہس دے سن، پگڑی کھل جاندی سی آپ ہس دے سن، تے پولیس والا پوچھدا سی مولوی اسی تینوں مار رہے ہیں تو ہس رہے ہیں، تو استاد اگو مسکرا کے فرماندے سن چلیا جنہاں واسطے تو میرے نالے ظلم کر رہے او تینوں نہیں ویکھ رہے، پر جنہاں واسطے میرے نالے ظلم ہو رہے ہو مینوں ضرور ویکھ رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جدوں میں آرام کر رہا سا ادوں ہی تسی انج انج کرتے رہے ہو، عرض کیتا حضور جی میں کردا، اے گل بھی اعلی حضرت نے لکھی نے فتاوی رضویہ شریف تے، عرض کیتا حضور میں کر رہا سا، فرمایا تسی جان دے ہو رب نے انہاں دا صلہ تانوں کی دیتا اس خدمت دا حضور، اے بظاہر کی خدمت ہے جناب، یہ تے ہر بندہ کر سکدا ہے نا، لیکن پیرا تے کوئی دیندا ہے نا، پکھا تے حضور اسی سارے ہی لا سکتے ہیں نا جی، مگر پہرا تے کسی نے دیتا ہے نا جی۔ فرمایا اے دا صلہ رب نے تنوں اے دیتا ہے، اے جبریل کھڑا نے، اے کول میرے جبریل آ کے کھڑا ہے، تے جبریل مینوں کہہ رہے حضور اے جناب زبیر نو میری طرفوں کہہ چھڈو میں انہوں سلام پیش، فرمایا ہاذا جبریل یقرئک السلام، اے جبریل نے کھلو کے تے تنوں انج سلام پیش۔ اب آپ اندازہ کر لیں جی کہاں صحابی اور کہاں جبریل، تے اے جبریل انہاں کول کیوں نہیں گیا جی جنہوں نے نمازاں پڑھیاں، سمجھن والی گل ہے نا، جنہوں نے حج کیتا ایتھے 40 حج کر کے بیٹھن انہاں کول نہیں آیا اج تک جبریل، ڈسپینسریاں کھولیاں اتنے بڑے ہسپتال بنائے انہاں کول نہ آیا جبریل، تو انہاں کول کیوں گیا؟ فرمایا اس بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا نیکیاں کون کتنی کرتا ہے، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے حبیب سے پیار کو کتنا ٹھیک ہے جی، اس بارگاہ سے دیکھا جاندہ محبت کے لئے کتنی کی تھی، اور حضور قیامت والے دن باقی تے مول پہنے ہی پہنے، ایدہ مول پہ جانا ہے جنہ دی آئیڈیاں بلاک ہوں گے ایدہ بھی مول پہ جانا ہے قیامت والے دن، مول کیوں نہیں پہنا جی قیامت والے دن آوازاں آن گیا نے جی عورت مارچ ہویا تے کسی دی آئیڈی نہ بلاک ہوئی جناب، جی سر عام ایتھے گستاخی ہوئیاں کسی دی آئی ڈی نہ بلاک ہوئی تے جنہوں نے بابے دی تصویر شیئر کر دیتی آئی ڈی بلاک ہو گئی ہے، اور من سنگی پوچھتے ہیں استاد جی تصویر نہ لینا نو کی تکلیف ہے، میں کہا جدوں بابے دی تصویر عالم کفر ویکھ دا ہے نا، فیس بک دا مالک ویکھ دا ہے نا، تے بابا انہوں اکھاں کٹ کے کہندا او کمینیاں تو بچہ لگ رہا ہے۔ یا
سبحان سوال ہے کہ مولوی نعرہ کیوں نہیں لاندا جی، عام آدمی کیوں لاندا ہے؟ یہ جواب علامہ نے دیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا، حضور دی بارگاہ چ پتہ نہیں کی ویکھیا جاندا ہے، سانوں ہی نہیں پتہ، کسی نوں نہیں پتہ اتھے کی ویکھیا جاندا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ اتھے بندہ بہت زیادہ پڑھیا ہوئے، کتاب ہوئے اودے کول تے گل بندی ہے، نہیں، اتھے بسا اوقات علم الدین دا نام لے نام پسند آ جاتا ہے۔ اسی حضور اتھے فیصل آباد گئے تے بڑا ڈاڈا کرونا اتھے تے کہن محفل نہیں ہونی، بندے نے کہا تسی بچے لگ دے ہونی محفل۔ اچھا پروگرام ہویا تے میں اتھو گلی چو نکلیا تے میں نے ایک سنگی ملیا، کہن لگا کہ میری والدہ ویکھو جی صدیاں بعد بھی اے مثالاں صرف حضور دے غلام ہی پیش کر سکتے۔ تاڑے چو کتنے لوگ ہیں جی ایسے جنہوں نے زندگی پہلی باری ووٹ دیتا ہے جی، اور اللہ دا شکر ہے پہلی باری حضور دے غلاماں نو دیتا ہے، بس خدا دی قسم ہے۔ اے انگوٹھے، اس انگوٹھے دا مل پینا ہے قیامت والے دن۔ اے جڑی ایک پرچی دیتی نا تسی، اے قیامت والے دن خدا دی قسم دا مل پینا نے۔ میں مولوی کوئی نہیں ہے، بیٹھے نے جی جنہوں نے صحیح محنت نال پڑھے، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، انہوں کو پوچھ لینا جی گل میں غلط کر رہے ہیں۔ استاذ گرامی دی مسجد چلے جانا، انہوں نے کہنا رات نو تاڑے ایک شاگرد نے گل کیتی جے گل غلط ہے تے تسی حکم نامہ جاری فرماؤ، آج تو بعد میں تقریر نہیں کرا، زندگی تقریر چھاڑ دیاں گا۔ میرا دعویٰ، اور میں جامع نظامیہ دے اندر کھڑے ہو کے گل کیتی ہے، جڑی آوازاں سی کٹ دیاں نا جی، زور لا لا کے منڈے کٹ دینا، سی کٹ دیاں، تسی کٹ دیاں، خدا دی قسم قیامت والے دن انہاں نو اترکڑی دے اندر رکھ کے تولیا جائے گا۔ اے آواز تولے گی قیامت والے دن، جڑا گرمی آن لگی ہے نا، جڑا پسینہ نکلنا ہے نا، پسینہ تولیا جائے گا۔ او مائی صاحبہ جی بہت بیمار تے بہت بزرگ تے بہت ضعیف، ٹر نہیں سن سکدیاں، تے جدوں الیکشن دا زمانہ آیا تے بوئے تے کول دروازہ کھول کے نا مائیاں دی عادت ہوندی ہے بہ جاندیاں، پورے محلے دیاں خبرگیری کرنی، ہاں تیرا کی حال ہے، تیرا کی حال ہے، تیرا کی حال ہے۔ تو اس مائی دی عادت کی سی جی دروازہ کھول کے بہ جاندی سی تے جڑی کڑی لنگدی سی، جڑی تھی لنگدی سی، جڑی نوجوان عورت انہوں لگدی سی، ایک کوئی گل کہندی سی، کہندی پتر ایک گل میری یاد رکھی، ووٹ لو بیک والے نوں دیں گے۔ حضور بندہ سوچ لوے نا جی، حضور دے واسطے کوئی چنگی گل سوچ لوے، رب انہوں معاف کر دے۔ تسی تے بہت کچھ کیتا نا جناب۔ اے شفا شریف دے اندر حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھیا، بلکہ جنہوں نے لکھیا وہ حضرت داتا صاحب دے استاذ گرامی ہے، نام ہے انہوں دا امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ تعالی۔ تے اے شفا شریف دے اندر موجود ہے جی، اے کتاب اپنے گھر رکھو جی، اردو 300 روپے دی یا 350 روپے دی مل جائے گی نا جی۔ داتا صاحب جاؤ مکتبہ اعلیٰ حضرت تو فرمایا جس بندے دے گھر شفا شریف ہوئے گی اس بندے دے گھر کدی جادو نہیں ہو سکتا۔ استاذ گرامی انہوں اپنے سرانے تے رکھتے سن شفا شریف جی، ضرور رکھو۔ اے جڑے میرے نوجوان سنگی بیٹھے موبائل والے، اے PDF دے اندر انہوں ڈاؤن لوڈ کرو، انہوں پڑھیا کرو۔ اے دے تقریر ساڈے کول حضور چونکہ عربی والا نسخہ ہے، مجبوری ہے کہ بھابی کہندے پہلے وکھاؤ پھر مننا کے وکھانا پیندا ہے، کی کریے مان لو جی، ویکھ کے بھی مان لو بڑی چنگی گل ہے جی، مگر گل اے نے جی جنہاں نے مننا ہوے نا او اے کہندے اوئے نا علماں وچ پھسا سانوں کوئی یار دی گل سنا سا، ورنہ جنہوں نے نہ مننا ہوئے میرے حضور نے انہوں نے سامنے چاندے 2 ٹوٹے کر چھڑے، پر انہوں نے نہیں منیا۔ جنہوں نے مننا سی انہوں نے اکھاں بھی کوئی نہیں سن، 2 صحابہ نابینن جی، ایک حضرت عمیر بن عدی جنہوں نے وہ گستاخہ عورت دی تون لائی ہے، تے ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جنہوں نے 12 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دی مسجد شریف دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے۔ انہوں نے کسی نے پوچھا بھائی تڑیاں اکھاں نہیں ہیں تسی کی تک کے کلمہ پڑھیا، معجزہ بھی کوئی نہ ڈٹھا؟ انہوں نے کیا اکھاں ہوندیاں تے سرکار نو ویکھ دے، تو انہوں نے کیا کلمہ کیویں پڑھیا نے؟ وہ کہنے لگے جدوں پہلی باری ہاتھ ملایا تے آواز آندی سی کلمہ پڑھو، اتنا سونا ہاتھ صرف رب دے سجن دا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور دا نہیں ہو سکتا۔
توجہ داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے استاد گرامی نے واقعہ لکھیا جی کہ ایک خراسان دا ایک بادشاہ سی، اے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری وصال فرمان تو تقریباً 300 سال بعد دا واقعہ. کنے 100 سال؟ بادشاہ مر گیا جناب خراسان دا. کوئی ایک کام بھی انہیں چنگا نہیں سی کیتا، جی میں ساڑھا سانوں ٹکر پیا جناب، خدا دی قسم پتہ نہیں کدھروں آیا جناب، پٹھان ہوئے تے اعلیٰ حضرت ورگا ہوئے بس اے کہ میں دا پٹھان ہیں جی. توبہ استغفر. جس دن جڑی چیز تے نوٹس لیندہ اگلے دن مہنگی ہو جائے. خدا دی حضور تسی جا کے اے پتہ نہیں قوم نو کی ہو گیا کہ پہلے دور دے اندر انی جی مہنگائی ہوندی سی باہر آ جاندی سی، تو ہن انی مہنگائی ہو گئی ہے باہر نہیں نکل دی. کیوں؟ انہوں نے پتا ہے کہ لبیک والے تے بڑا سخت کریک ڈاؤن ہویا چی. ایک دن دے اندر حضور پاکستان 1,00,000 بندہ لبیک والے دا گرفتار ہویا، 1,00,000 بندہ انہا سخت کریک ڈاؤن کیتا. ایک کہندے ساڑھے تے بھی کار چھڑن گے چلو کوئی گل نہیں بھوکے مار جاؤ. تے ساڑھی قوم نے بھی جدوں بھی آزمایا، انہوں نے ووٹ انہوں نے دیتے جنہوں نے انہوں نے روٹی تے کپڑا تے مکان دیتا ہے. 3 چیزیں واسطے حضور تسی اپنا ووٹ ضائع کیتا. اور اے دی جدوں اے دی باری آئی اسی خود سن دے سن جی، اسی کمپین کرتے سن، لوگ کہندے سن، لوگ سانو کہندے سن جی وڈا انہوں دیاں گے تے چھوٹا تانوں دیاں گے، وڈا فلانے نو تے چھوٹا تانوں، وڈا فلانے نو تے چھوٹا. تے میں کیا پھر تبدیلی دا مزہ بھی لگو ہوں تے ڈھیلے باہر آگن جی غربت دی وجہ تو. میں کہا کاش 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 کہ ایک باری تسی لبیک والے نو آزمایا ہوتا، آزمان دی نیت نال تسی ووٹ دے دیں دے. تے آج گستاخ دا آج جڑا فرانس دا گستاخ ہے نا وہ تانوں زندہ نہیں سی نا لبڑا ہو گیا، بوٹیاں لبڑی. اور نواں جڑا ہوتا بیان آیا نے تیاری کر لو، ذہنی طور تے حاضر ہو جاؤ. کہندا میں رمضان شریف میں ہر مسئلے کی خود نگرانی کروں گا. تے ویسے جس دن جڑی چیز دے نوٹس لیندا اگلے دن الٹ ہی ہوندا ہے کام. تے روزیاں تے بھی کہندا میں خود نوٹس کراں گا. تو اپنے گھر وے تو جڑا کام کرنا ہے وہ کر. سانو تو نہیں دسنا دین کی ہے، سانو دین امیر المجاہدین دس کے تو سانو نہ دس ریاست مدینہ کی ہے، ریاست مدینہ سانو حضرت عمر دس کے کہے. لو جناب بادشاہ مر گیا جی، فوت ہو گیا. خواب ہی چنوں کسی نے دیکھا اور پوچھا، تخت بیٹھا سی، انہوں نے کہا ما فعل اللہ بکا، سنا پھر کی ہویا تیرے نال؟ انہوں نے کہا غفر علی موجاں لگیاں میری، بخش دیتا رب نے میں موجاں لگیاں. غفر علی دا ترجمہ پنجابی چاہی بن دا جی موجاں لگ گئی ہیں. انہوں نے کہا کام تے تو چنگا کیتا کوئی نہیں تو بخشیا تم کیویں گئے؟ انہوں نے کہا واقعی تسی صحیح کہندے ہو، کام میرے کول چنگا کوئی نہیں سی پر میں بخشیا تاں گیا وہاں کہ میں ایک دن اپنا لشکر لے کے جا رہا سا تے سعیدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتہ ونصرتہ فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی. کہنے لگا میں اپنا لشکر ہزاراں دی تعداد لے کے جا رہا سا تے ایک جگہ چسی پڑاؤ کیتا تے میں اچھی جگہ جا کے بہ گیا، میرا لشکر نیوی تھاں تے بیٹھا سی تے میں جدوں چوڑا ہو کے بیٹھا تے میں اپنے لشکر نو ویکھ کے بڑا خوش ہویا. آج 5 بندے حضور کسی نے نال ٹرن والے ہون نا جی 2 ڈالے ہون تے 6 مریض فوت ہو جاندے نے ایمبولینساں دے اندر. انہوں نے کہا میرا ہزاراں دا لشکر سی تے تیر مارن والے الگ سن، نیزے والے الگ سن، گھوڑے والے الگ سن، اونٹاں والے الگ سن. تے جدوں میں اپنے لشکر دی کثرت ویکھی نا تے میرے دل دے اندر ایک خیال آیا تے بس لنگ گیا. خیال رکیا کوئی نہیں، خیال آیا انی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں حضور دے زمانے چ سنو جی اے جڑا جملہ خیال آیا، اے دی رب نے لاج کتنی رکھی. کہنے لگا میرے دل وچ خیال آیا کاش کہ میں رسول اللہ دے زمانے چ ہوندا، حضور بدر وال 313 نو لے کے جا رہے ہوندے تے میں ہزاراں دا لشکر جا کے عرض کردا حضور اے ماڑا جا تحفہ قبول فرما لو میرے. حضور احد وال 700 نو لے کے جا رہے ہوندے تے میں پیچھے جا کے سارا لشکر حضور دے پیرے چ رکھ کے کہندا حضور ماڑا جا تحفہ قبول فرما. حضور نے خندق دے اندر اپنے پیٹ مبارک تے پتھر بننے ہوندے، میں پتہ چلدا تے میں اپنا سارا لشکر خراسان وچوں لے کے جاندا تے سرکار دی بارگاہ عرض کردا ہے ماڑا جا کیر جا نذرانے قبول فرما.
کہندا خیال میرے دل وچ آیا تے لنگ گیا مگر یہ خیال میرے رب نے میری فائل دے اندر جمع کر لیا تے جدوں میری فائلاں پیش ہوئیاں رب نے فرمایا کوئی فائل نہیں کھولنی انہیں میرے حبیب واسطے جڑی چنگی گل سوچی سی اسی اس گل دی وجہ نال دی بخشش فرما چھڈی اور لبیک والے ہونے تے سوچی ہے تسی تے کر کے دکھایا ہے جڑا سوچے وہ پار لنگ جاندہ ہے تے جڑا صبح دوپہر شام یہی کہندا رہے اور من صدقہ اور یہ بھی اس صلح لبنا نے جی جے نہ لبیا قیامت والے دن جی من پھاڑ لینا جی من سارے تسی یہ چنگی والے جنہیں تھے بیٹھے ہو سارے من جمع کر کے نہ تکا دے کے دوزخی سوٹانا جے صلح تو نہ لبیا مگر لبنا انہوں جدہ یقین پکا ہوئے ہاں قلعہ جنہ ڈاڈا ہوئے کٹا انہیں ہی زور لاندہ ہے حضور تائیں تو پیر سید میرے علی شاہ صاحب نے فرما چھڑیا سی آوے ہاں مرزا تھے فرمایا دو میں آمنے سامنے بیٹھاں گے میں قلم تے توجہ پا کے قلم رو حکم دواں گا تو سرکار کی شانہ لے کے تے بابے نے کھلو کے کہہ چھڑیا پیر صاحب تے قلم کے میں لکھ دی ہوں دیئے قلم تے تسی جدوں تک انہوں پکڑو نہ انہاں لکھ دی تے تسی کہندے ہو کہ میں قلم تے توجہ پانی ہے تے قلم آپ پہ لکھے گی پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا بابا کھرلی ویکھیے کوال ویکھیے تو فرمایا کٹا تو قلعہ ویکھے انہیں کیا ویکھے تو فرمایا پھر بھی تنوں گل نہیں سمجھ آئی انہیں کیا کی مطلب فرمایا قلعہ جنہ تگڑا ہوئے کٹا انہاں نچدا ہے انہیں کیا حضور مطلب کی ہے فرمایا میں نے بادشاہی مسجد اندر رسول اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور سرکار نے فرمایا میرے علی تگڑا ہو آج جو تو کہیں گا وہی ہوئے گا فرمایا تو میں کیا نا مرزا آ جائے تو میں قلم تے توجہ پاؤں گا قلم لکھے گی فرمایا مرزا آ جا کے میرے سامنے بیٹھے میں نے کہا اے مہر علی لاہور دیاں قبروں چو تو مردے زندہ کر مہر علی آج مردے بھی زندہ کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ السلام توجہ سوال لو جناب یہ تو میں گل مکا رہا جی باقی پھر تسی دعا فرمایا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو حضور علیہ السلام دی عزت تے زیادہ تو زیادہ جی کھل ڈول کے گل کرن دی توفیق پرسوں مرنا ہے دعا کریا کرو آج ہی ٹر جائیے مران گے تے کدھر حضور دا دیدار ہونا ہے آج ہی ٹر جائیے ہونے ہی ٹر جائیے حضور دی عزت تے گل کر کے جائیے جناب نہیں تے مر جانا ہی بہتر ہے جی ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا فرمایا جدوں حضور دی عزت تے گل ہو جائے پھر امت نو زندہ رہن دا کوئی حق پھر مر جانا چاہیے یا اللہ جے 20 اپریل تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوندا سانو اس تو پہلے ہی موت عطا فرما اسی تیری بات اسی کی کرنا ہے